رمضان شریف میں یا عام دنوں میں تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے تسبیح پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ، تسبیح پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ۔ اور خاص بات یہ ہے کہ تسبیح میں ان گول دانوں کے ساتھ دو چھوٹے لمبے دانے بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان لمبے دانوں کا تسبیح میں کیا کام ہوا کرتا ہے؟ کیا پڑھنے والا ان لمبے دانوں کو بھی پڑھے گا یا ان لمبے دانوں کو چھوڑ دے گا؟ کیا یہ لمبے دانے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ پڑھنے والا جب پڑھتے پڑھتے ان دانوں کے پاس آئے تو اسے ٹھہرنا ضروری ہے، یا ان لمبے دانوں کو بھی پڑھا جائے گا؟ اور ان لمبے دانوں کا نام کیا ہے؟ کس لیے تسبیح میں ان لمبے دانوں کو رکھا گیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور شریعت میں اس کا حکم کیا ہے کہ ان لمبے دانوں کو پڑھا جاتا ہے یا ان لمبے دانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک، جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ ازہری میڈیا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، کسی تسبیح میں 33 دانے ہوا کرتے ہیں، کسی تسبیح میں 99 دانے ہوا کرتے ہیں اور کسی تسبیح میں 1000 دانے ہوا کرتے ہیں۔ تو لوگ اپنی ضرورت کے بنا پر دانوں میں اضافہ کر لیا کرتے ہیں، لیکن اکثر جو دیکھا جاتا ہے وہ 99 دانوں کی تسبیح ہوا کرتی ہے۔ اور تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ غور سے سنیں اور ساری بات کو سمجھیں۔ تسبیح میں جو 99 دانے ہوا کرتے ہیں تو ایک کھانے میں 33 دانہ ہوا کرتا ہے، اس کے بعد میں یہ لمبا والا دانہ ہوا کرتا ہے۔ اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس لمبے والے دانے کا نام کیا ہے اور اس لمبے والے دانے کا کام کیا ہے۔ تو ایک کھانے میں 33 دانے ہوا کرتے ہیں اور دوسرے کھانے میں 33 دانے ہوا کرتے ہیں اور تیسرے دانے میں بھی 33 دانے ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی آپ تسبیح پائیں گے، جتنی بھی آپ تسبیح کو پڑھتے ہوں گے، سب میں 3 کھانے ہوتے ہیں۔ یعنی 33 کا یہ ہوتا ہے، 33 کا بیچ والا ہوتا ہے اور پھر یہ تیسرا والا بھی 33 دانے کا ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب شروع کریں گے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے۔ آپ کو اگر 33 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ یہاں تک 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے۔ پھر اس بڑے دانے کے بعد جب آپ پڑھیں گے، آپ کو جیسے سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے تو آپ 33 مرتبہ اس کھانے سے یہاں تک، اس بڑے دانے تک 33 بار جو ہے الحمدللہ پڑھیں گے۔ اور پھر اس بڑے دانے کے بعد آپ ان چھوٹے دانوں کو جو ہے یہاں تک آپ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر 99 بار یا 100 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، یا 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، یا 100 بار آپ کو کلمہ شریف پڑھنا ہے، تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ جب اس چھوٹے دانے سے آپ کلمہ شریف یا درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے جب آپ اس بڑے دانے پر آتے ہیں تو آپ یہاں رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں، شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔
اگر آپ رکنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ 33 کے بعد 34 بار کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے آپ یہاں تک آئیں گے اور یہاں سے پھر آپ یہاں تک آئیں گے، تو آپ کا یہ 99 بار کلمہ شریف پڑھیں گے تو 99 بار ہوگا، درود شریف پڑھیں گے تو بھی 99 بار ہوگا، اور آپ ایک الگ سے اس طرح پڑھ دیں گے تو وہ 100 مرتبہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو تسبیح پڑھنے کا یہ سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور رہی بات کہ تسبیح میں یہ گول دانوں کے ساتھ یہ لمبے دانے کیوں دیے جاتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ تو تسبیح میں گول دانوں کے ساتھ ان لمبے دانوں کو امام کہا جاتا ہے، اس کا نام امام ہے۔ اور یہ لمبا دانہ اس لیے گول دانوں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئیں تو آپ کو اگر رکنا ہے تو آپ رک سکتے ہیں۔ 33 مرتبے کی جو آپ نے پڑھا ہے تعداد، وہ آپ کو معلوم رہے گی کہ ہم نے 33 مرتبہ پڑھ چکا ہے۔ اور اگر آپ رکنا نہیں چاہتے ہیں تب بھی آپ پڑھتے ہوئے آپ چلے جائیے، کیونکہ اس لیے اس کو یہاں رکھا گیا ہے تاکہ تعداد ہمیں معلوم چلتی رہے کہ ہم نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے۔ تو تسبیح میں گول دانوں کے ساتھ یہ لمبے دانے امام کی حیثیت سے ہوا کرتے ہیں، انہیں آپ نہ پڑھیں، انہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، انہیں آپ نہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ایک ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ازہری میڈیا چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔